पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंग बंदी पर राजी हो गई। कतरी वजारत खारजा ने जंग बंदी की तस्दीक कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि जंग बंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्की की सालसी में हुआ। दोनों मालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और दोनों मालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तेफाक किया। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि जंग बंदी खिते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है कि जंग बंदी दोनों मालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौरा दोहा में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुकाम ने भी वज़ारत दिफ़ा की मामलत की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद याकूब ने की। पाकिस्तान ने फितन खारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटों तक जारी रहा। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फिर होगा। अफगानिस्तान में कायरआज़म ग्रुपों की मौजूदगी नाकाबिले कबूल करार। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहें फौरी बंद करे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान वफ़द पर वादे कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुतालबा किया कि तालिबान फितन खारिज की हर किस्म की हिमायत ख़त्म करे। दहशतगर्दी जारी रही तो पाकिस्तान कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगानिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नाकाबिले कबूल हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों से खुद को मुकम्मल अलग करे। पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अब वक्त है कि अमली इक़दामात का सिर्फ जुबानी वादे काबिल कबूल नहीं हैं। अफगान तालिबान इस्तेहकाम या अफरा तफरी में से एक का इंतखाब करें। दोगलापन अब नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। अफगानिस्तान के साथ तामीरी बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात पाकिस्तान की तरजीह है। तालिबान हुकाम ने बैनुल-अक़वामी वादे पूरे करने का मुतालबा किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा ने की। Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. अफगान तालिबान पाकिस्तान में हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। मुसल्लह अफवाज बहादुर अवाम इस लानत को शिकस्त देंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगान अवाम दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें और सख्त गीर तासुब पर पेशरफ्त करें। हमारे दुश्मन का फितना हिंद और फितन खारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। यकीन रखें कि रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को भी खाक में मिला दिया जाएगा। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत की फौजी और सियासी क़यादत को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग और तकरीर से खिताब में कहा, हम बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। आइंदा कशीदगी पूरे खिते और इससे बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस होगी। भारत की जगराफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तानी अफवाज ने अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए रफाल तैयारों को मार गिराया था। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया, जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराह कुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मुक़द्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग खत्म करके लाखों जानें बचाई। मैं नोबेल इनाम के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। दोनों मालिक सालसी के लिए तैयार हूँ तो सालसी के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 8 जंगें रुकवाई जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है।
پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پنجاب حکومت کے رویے پر تحفظات کا اظہار، وعدے پورے کرنے کے لیے حکومت کو 1 ماہ کا وقت دینے کا اعلان۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو نے بی آئی ایس پی پر بات کی۔ امید ہے کہ حکومت بی آئی ایس پی پر سیاسی گولہ باری کے بجائے اسے دیکھے گی۔ پی پی رہنما شیری رحمان، ندیم افضل چاند اور دیگر کی گفتگو، کہا کہ ہم اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ 1 ماہ بعد پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پھر ہوگا، جس میں حکومت سازی کے وقت کیے گئے وعدوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس بلدیاتی نظام پر ہمارے تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو فیصلہ سازی مشاورت میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ پنجاب کے رہنماؤں نے سیلاب سے قبل کے انتظامی مسائل اور بعد کی صورتحال سی ای سی میں پیش کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ججز ضابطہ اخلاق میں ترامیم کی منظوری، ججز میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ دور میں ترمیم سے ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی آرٹیکل 5 میں دوبارہ ترمیم سے ججز کو پابند کر دیا گیا۔ ججز الزامات کا جواب تحریری طور پر ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے۔ جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو۔ سوال میں بے شک قانونی نکتہ شامل ہو۔ کوڈ آف کنڈکٹ میں واضح کیا گیا کہ جج کو ہر معاملے میں مکمل غیر جانبداری اختیار کرنی چاہیے۔ جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ کسی قسم کے کاروباری یا مالی تعلقات سے بھی اجتناب کرے۔ سیاسی یا عوامی تنازع میں شامل ہونا جج کے لیے ممنوع قرار۔ جج کو اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے اجتناب کرنا ہوگا۔ جج کسی بھی غیر معمولی مالی فائدے یا تحفے کو قبول نہیں کرے گا۔ جج آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا۔ جج کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی عشائیہ یا تقریب میں شرکت نہیں کرے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ٹوگر بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں 12 جولائی کے جوڈیشل کونسل اجلاس کے مطابق ارکان نے تجاویز پیش کی۔ اجلاس میں ججز کے خلاف 67 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ کونسل نے متفقہ طور پر 65 شکایات خارج کر دی، 1 شکایت پر مزید کارروائی مؤخر۔ اکثریت کی بنیاد پر 1 شکایت پر کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ۔ اجلاس کے دوسرے سیشن میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی شرکت سے معذرت۔ سیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے متعلق شکایات بارے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پاک ملائیشیا تعلقات، علاقائی صورتحال، باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو میں کہا، سیاسی قوتوں کو اختلافات سے بالا تر ہو کر قومی مفاد میں مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کی ترقی ہی سب کی کامیابی ہے۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی ہے۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کے خلاف عظیم فتح حاصل کی۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے مثالی قیادت سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ معیشت کو استحکام دینا اب قومی ذمہ داری ہے۔ معیشت کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ہم مزید شہداء کے جنازے نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی ہمارے خلاف جارحیت کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے، پھر سکور 6-0 نہیں رہے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہمیشہ تکلیف ملتی رہی۔ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کی جائیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف دہشت گردی کرتے رہیں، دوسری طرف مذاکرات۔ پچھلے 40 سال سے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہی کرتے آ رہے ہیں۔ گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ناکام ہو چکی، کسی بھی جماعت پر پابندی مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں رہی۔ بدقسمتی سے 3 بار کے احتجاج کے دوران ہلاکتیں ہوئیں۔ ایک ایسا ٹولہ ہے جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ وفاق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا دائی ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں جارحیت اور دہشت گردی ناقابل برداشت ہے۔ پنجاب بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کے میدان سے مکمل باہر ہونے کا خدشہ۔ بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی اپنے امیدوار نہیں لا سکے گی کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں۔ آزاد منتخب ہونے کی صورت میں امیدوار تحریک انصاف جوائن بھی نہیں کر سکیں گے۔ نئے قانون کے تحت منتخب کونسلرز کا 30 دن میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا لازم ہے۔ پی ٹی آئی حمایتی کامیاب امیدوار کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی بھی نہیں کر سکے گی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس الیکشن کمیشن میں 19 ماہ سے زیر التوا ہے۔ پی ٹی آئی وکلاء نے انٹرا پارٹی کیس کا تصفیہ کرنے کی کوئی توجہ نہیں دی، جس کے باعث 19 ماہ گزرنے کے باوجود کیس کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسٹے کے باعث کمیشن نے سماعت روکی تھی۔
افغانستان پر جو بھی پالیسی ہو اس پر ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کہ مجھے کسی کے خلاف نہیں لایا گیا، آئین و قانون کے بالادستی کے لیے آیا ہوں، ہمارا ہر قدم قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، پورا ہم احتجاج کریں گے، یہ صبح ہم سب کا ہے۔ گزشتہ حکومت میں ہم تھوڑے کمزور تھے، ہم عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، انصاف نہ ملا تو احتجاج ہی کریں گے، افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا۔ یہاں سے 8 لاکھ افغان مہاجرین واپس گئے، افغان مہاجرین نے اتنا وقت یہاں گزارا تو باعزت واپس جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ صوبہ جل رہا، وزیر اعلیٰ کو ذاتی اناج چھوڑ کر ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ وفاقی حکومت کا اجلاس صوبے کے عوام کے تحفظ کے لیے تھا، 4.5 کروڑ آبادی والے صوبے کا سربراہ اجلاس سے غیر حاضر کیوں؟ قائد سے مشاورت سب کا حق ہے مگر آئینی ذمہ داری پہلے ہے۔ سیاسی قیادت نے ماضی سے سبق نہ سیکھا تو نقصان سب کا ہوگا، ملک کے مفاد میں سب جماعتوں کو لچک دکھانی ہوگی۔ وفاقی حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کو فوری بلائے، مشاورت ضروری ہے۔ رہنما جیجوائی حاجی غلام علی کی پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو، کہا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ طویل عرصے سے چلا رہا، گفت و شنید سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، مذاکرات کا راستہ جاری رکھا جائے، جب بات چیت سے نتائج نہ ملیں تو کارروائی آخری چارہ ہوتی ہے، اگر مسئلہ افغان حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے تو مشترکہ کارروائی ضروری ہے، قومی سالمیت کے دفاع میں سب سیاسی جماعتیں ایک صف میں ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جے پی مورگن کی سینئر انتظامی وفد سے ملاقات، وزیر خزانہ نے وفد کو چین کی مارکیٹ میں پانڈا بانڈ کے پہلے اجرا سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کابینہ کی منظوری سے منظور شدہ فرسٹ ویمن بینک کی سرکاری سطح پر G2G فروخت کا ذکر کیا۔ وزیر خزانہ نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جاری ڈیجیٹل تعاون کو اجاگر کیا، دو طرفہ شراکت داری کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ، 152ویں لانگ کورس سمیت مختلف کورسز کے کیڈٹس نے گریجویشن کی۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، فلسطین، قطر، مالدیپ، نیپال، سری لنکا، یمن، بنگلہ دیش، مالی اور نائجیریا سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس کا وطن عزیز کے دفاع کے لیے دل و جان سے قربانی دینے کے عزم کا اعادہ۔ اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبی عارف راجہ نے کہا کہ جوش، لگن اور عزم کے ساتھ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔